قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوتا، دنیا میں نہیں اتارا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ فرمانا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اب قرآن سے ہم پوچھے اے قرآن تو بتا تو کس وقت میں آیا، تو رات کے اندھیریوں میں آیا کہ دن کے اجالوں میں آیا؟ اور ہم بتا رہا ہے ایسے تھرپائی کی قرآن ہے، اور قرآن بتا رہا لیلۃ القدر میں رات میں آیا۔ آگے فرمایا وما أدراك ما ليلة القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، یہ شب قدر ہزار مہینوں سے ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے۔ اس کے بعد پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن اللہ، تمام بے شمار فرشتے، انگنت فرشتے، کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے فرشتے، اللہ کے کتنے فرشتے، انگنت فرشتے، اللہ نے تمام فرشتوں میں سے چار فرشتوں کو چھوڑا، چار فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، چار، اور ان چاروں میں سے اللہ نے ایک کو چھوڑا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے نبیوں میں پیغمبروں میں انبیاء میں چار کو چھوڑا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، چار، اور ان چار انبیاء میں سے اللہ نے ایک کو چھوڑا۔ انبیاء 1,24,000، ان میں سے چار خاص کو چھوڑا، پھر ان چاروں میں سے ایک کو چھوڑا جو ہمارے بارے میں۔ اسی طرح سے آپ آئے صحابہ کی طرف، صحابہ بے شمار، لیکن تمام صحابہ میں سے جو خاص صحابہ اللہ کے بندے سے چار اب ان چاروں میں سے اللہ نے ایک کو جتنا ہوتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جس طرح سے تمام فرشتوں میں سے اللہ نے ایک ہی فرشتہ چنا، جس طرح سے تمام نبیوں میں سے اللہ نے ایک پیغمبر کو چنا، جس طرح سے تمام صحابہ کرام میں سے ایک صحابہ کو چنا، بالکل اسی طرح سے ہزار راتوں میں سے اللہ نے ایک رات کو چنا جس کا شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، ہزار مہینوں سے شب قدر، ہزار مہینوں، اس میں لوگ تمام طرح کی خرافات کرتے ہیں، لیکن جو باخبر رہا اس رات سے کہ اس رات کی خبر اس کو خبر نہیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات صرف ایسے نہیں گزرنے میں، ایسی نہ گزارے، لیلۃ القدر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پسندیدہ بندہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والی رات ہے۔ ہم اور آپ تو اپنی مرضی سے تمام زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس دنیا کے اندر آپ اپنی مرضی سے ہے کوئی ایسا؟ آپ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا کے اندر آئے اپنی مرضی سے؟ اچھا دنیا سے مرو گے، یہاں سے جاؤ گے
سنا کسی آئے گئے جب تم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے یہاں سے جاؤ گے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے گزار دو اپنی مرضی سے زندگی بھائی؟ جب ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں، جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں، تو زندگی اپنی مرضی کی کیسی؟ جس کی طرف سے ہوا ہے قرآن میں آیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. لیکن اسی کی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ جب آپ سے پوچھے گا میرے بندے بتا میں نے تجھے 50 سال کی زندگی دی، تو نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ کیا کہا کہ یہ اللہ میں وہاں گھوم رہا تھا، کیا کہا کہ اللہ ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا زندگی زندگی ہمیں سبق دیا تھا. سانسیں لے رہے سانسیں لے رہے بڑی آج تک تو ایسا ہوا ہے کہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے بھی ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ کا رزق دونوں ٹائم کھا رہے ہیں، دونوں ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ایک بندہ تھا اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کرنے لگا، اس کے پاس چپل نہیں تھا، اس کے پیر چپل نہیں تھا، اس کے پیر چپل پتلا تھا. رب کی بارگاہ میں رو کر عرض کرنے لگا اے اللہ میرے پاس چپل نہیں، تو کو بہت ساری ڈھیر ساری دولت عطا کی، مجھے ایک چپل بھی نہیں عطا کی. مولا کو ایک چپل تو مجھے عطا کر دے. اللہ کا شکر چلا راستے میں کچھ دور آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک بھکاری راستے میں بیٹھا جو بھیک رہا ہے، لیکن اس کے پیر چپل تو چپل کر کے اس کے آگے رکھ رہے تھے، اس کے آگے پیر نہیں تھے. وہ فوراً رب کے بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، کہنے لگا اے مولا تیرا شکر ہے میرے پیروں میں چپل ہو رہی ہے لیکن میرے پیر تو سلامت ہے. اگلا تو بھیک مانگ رہا، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے، لیکن اے مولا یہ تیرا کرم تیرا فضل تیرا احسان ہے کہ کم از کم میرے پاس دونوں پیر تو ہیں، میں چلنے کے لائق تو ہوں، میں چلنے کے قابل تو ہوں. تو اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ کبھی خود کو آئینے میں دیکھنا اور دیکھ کر کے رب کا احسان گننا کہ رب نے تم کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تم ناشکری کرتے کرتے ہو. تم اپنے آپ پر غور کرو، اللہ سے تم نے مانگا نہیں تھا کہ اے اللہ مجھے 2 آنکھیں عطا کرنا، بن مانگے اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی، بن مانگے تمہیں اللہ نے جسم صحیح سلامت عطا کیا، بن مانگے اللہ نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کی، بن مانگے تمہیں اللہ نے ہر چیز عطا کی، بن مانگے اللہ نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دنیا کی دولتیں سب کچھ تمہیں عطا کر دیا. جہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو اگر سمجھنے لگ جائے تو کتابوں سے نہیں بلکہ اگر تم ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان دنیا کی ساری نعمتیں سارے خزانے ہمارے قدموں کے نیچے ڈال رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ہر چیز ساری نعمتیں دولت کہاں، سونا چاندی کہاں، سب زمین کے نیچے، سب زمین کے اندر. انسان کہاں ہے؟ چل رہا زمین جس کی فصل سے سب تو ہم آپ دنیا کے اندر اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، ہمیں ہر گھر میں اگر آپ کبھی یاد رکھنا آپ میں اسے کہنا چاہوں گا کہ کبھی جا کر کے دیکھ لینا جا کر کے بیٹے ہوئے الگ سے نہیں، اگر تم کو رب پر یقین ہے تو اپنے رب کے بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کرنے کو ہے اللہ کرم کم از کم اس ایپ کو ہمارے اللہ ستر ایسے کتنے جو جنہیں پانی پائپ سے ملتا ہے، کھانا
آپ اس بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رمضان کے بعد بھی آپ کو نماز چھوڑو کیا اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں دولت مل جائے صرف نعرے لگانے سے آپ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے. کلمہ تو یزیدی بھی پڑھا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت تو یزید بھی کیا کرتے ہیں, لیکن یزید کو کیا قتل کر دی. کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں. نماز دونوں طرف ہو رہی ہے, نماز حسین کی طرف بھی, نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے اللہ کرے گا. تو اگر یاد رکھنا کہ اگر کسی کی ہاتھ بڑا چھوٹا بات دیکھ کر اسے دین والا اللہ آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. ایک دور تھا جب فتنے بڑھ گئے تھے تو اس دور میں اللہ نے مرد قلندر آیا حضرت کو بھیج دیا تھا, جس نے دنیا کے اندر آ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کرو مت کر کھڑے تو بول رہا پڑے اس بلا کی میری بلا میں کہتا ہوں کہ غریب کا میرا دین پانے نہ نہیں. اب اگر آپ پہلی شکل میں کیا ہے کہاں سے تھا ہوتا ہے تم بتا کوئی جب سیکنڈ میں گیا ہو بچنا ہے, چگر خوری سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, نیک کام کرنا ہے, نیک کام کرنے کی کوشش کیا کریں, عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کریں. ہمیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں, ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں. اس دارے پانی میں اچھے کام کر لو. 4 دن کی جیتے ہو اس دنیا میں اچھے کام کر جاؤ, خدا توفیق دے تو اسلام کر جاؤ. اگر تمہاری زندگی کس کام کی یاد, اللہ نے ہمیں اتنی زندگی عطا کی, صحت و تندرستی عطا کی, لیکن ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو ہماری زندگی کس لائق ہے, کس لائق ہے. آج کہتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں یار جو ہوگا دیکھا جائے گا, قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں 3 اصول آپ اپنے گھر کیے کریں, 3 اصول آپ اپنے گھر میں 3 چیز کا خیال رکھیں. نمبر 1 تو اپنے گھر کے اندر بھی نماز پیدا کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو یہ بنا کریں. نمبر 2 اپنے گھر کی بے پردگی, اپنے گھر کی بے پردگی. میں نے جمعہ میں بتایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت میں خوشبو نصیب نہیں. میں نے بتایا نمبر 1 کیا بتایا تھا ہم نے, نمبر 1 جو ہے شراب نمبر 2 پہ آتا ہے جو کوئی اپنے نمبر 3 تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ گھر کی بے پردگی. اللہ تم سے پوچھے گا بتا تیرے تو گھر کے اندر ذمہ دار تھا, مجھے پتا نہیں تھا تیری بیٹیاں تیری ماں کہاں تھی, مجھے پتا نہیں تھا. پردے کا خیال, پردے کا اکثر پردے میں رہنے کی کوشش کریں, اپنے گھر والوں کو پردے کے کام کروائیں. یاد رکھنا جب بے پردگی گھر کے اندر بے حیائیاں پھیل جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ساری برکتیں رحمتیں سب برکتوں کا نزول کر دیتا. فرشتے آپ کے گھر میں بے پردگی نہیں کرتے. میں آپ کو واقعہ بتاؤں, وزیر اعظم کا چھوٹا سا واقعہ ختم کرتا ہوں اور اسلام کو دیا جائے گا. بے پردگی کے حوالے سے وزیر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا, بے شمار دولت اکٹھا کرتا تھا, کماتا بہت زیادہ تھا, لیکن جتنا وہ کماتا تھا سب اس کے گھر میں خرچ ہو جاتا تھا, کچھ بچتا نہیں. 1 روپیہ نہیں بچتا تھا, سب اس کے گھر میں سب خرچ ہو جاتا تھا, کچھ بھی نہیں بچتا تھا. ایک دن وہ سے پاک کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا بہت سارا روپیہ کماتا ہوں, دن بھر کام کرتا ہوں,
शोहर आएंगे ताबीज़ देते पीर मुर्शिद तो ताबीज़ लेकर के आए थे तो उसकी तैयारी भी कर रहे थे घर के अंदर। अब वो मुरीद था वैसे बाप ने फरमाया घर भेजा और घर जाने के बाद में तेरे घर का जो दरवाजा है तेरे घर की जो चौखट है जाकर के उसको पर्दा डाल दे या उसमें पर्दा डाल दे। घर पे वापस आए उसकी बीवी ने कहा ताबीज़ लेकर गया है कोई ताबीज़ नहीं दिया। अब फिर साथ ही उससे बात ने फरमाया घर पे जा घर पे जाने के बाद में मेरे घर की जो चौखट है जाकर के उसमें पर्दा लगा पर्दा डाल दे। अब वो आया पर्दा डाल दिया जब पर्दा डाला कुछ दिन गुजर गए कुछ दिन गुजरने के बाद में क्या होता है सब पाबंद नमाज के पाबंद कुरान की तिलावत हो रही है कमाई हो रही है सब खाते पीते भी हैं पैसे इकट्ठे भी हो रहे हैं ढेर सारी दौलत इकट्ठा हो गई। वो मुरीद उसे बात की बाजार में पहुंचा और अर्ज करने लगा ए मेरे पीर मुर्शिद आखिर मामला क्या है आखिर वाक़या क्या है क्या मामला थे। अब तक तो घर के अंदर एक रुपया भी नहीं इकट्ठा होता था लेकिन जब से हमने पर्दा लगाया है उस वक्त से ढेर सारी दौलतें इकट्ठा हो गई हैं हम खाते पीते भी हैं ऐश भी करते हैं लेकिन बहुत सारी दौलतें इकट्ठा भी हो गई हैं आखिर मामला क्या है। उसे बात में फरमाया सुन तेरे घर के बाहर एक मार्केट है एक बाजार है वहाँ बाजार लगता है और तेरे घर के सामने से बेनमाजी गुजरते हैं और बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी तो जितनी रहमतें बरकतें तेरे घर के अंदर आती थी सब खत्म हो जाया सब चली जाया। तो अब मैं कहना चाहता हूँ अगर बेनमाजी की नजर घर के अंदर पड़ जाए तो घर की रहमतें और बरकतें खत्म हो जाए और जिन घर में बेनमाजी ही रहते हो जिन घर में बेनमाजी ही रहते हो नमाज की पाबंदी ना हो कुरान की तिलावत भी ना हो उसमें बरकत कहाँ से आए। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करें कुरान की तिलावत करें और अपने दीन शरीयत मुस्तफा को हमें अपने दीन इस्लाम को हमें याद रखें। अगर आपने दीन से एक कदम भी पीछे हटा दिया तो आप इसलिए अगर बर्बादी आप नहीं चाहते हैं तो अपने दीन को समझें इस्लाम को समझें शरीयत मुस्तफा को फॉलो करें। आइए हम आप सब मिल करके रब्बी